نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ثنا گو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے دنیا ایک چکی یارو اسی تسی ہاں دانے، وارو واری سب ٹر جانا کی راجے تے کی رانے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے والد گرامی کے ایصال ثواب میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبلہ مفتی صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی طفیل اللہ ہم سب کی بھی کامل مغفرت فرمائے۔ اب ابزی وقار ایصال ثواب کی محفل ہے اور ایصال ثواب کے حوالے سے علماء موجود ہیں، جانتے ہیں میرے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی نیکیاں، اس کا ثواب جو ہے قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ میرے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی بندہ اپنی زندگی میں کوئی کام کروا گیا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، راستہ بنا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، بے شمار کام ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو رہا ہو۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے دنیا سے جانے والے کو قبر میں برابر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری چیز علم نافع، ایک بندے نے علم حاصل کیا، آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، شاگردوں نے آگے مزید شاگردوں کو سکھایا، جب تک یہ پڑھنے پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا جس طرح پہلے استاد کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، اسی طرح سب سے آخری استاد جس نے اس کا آغاز کیا تھا اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز نیک اولاد ہے۔ آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت تو کرتے ہیں لیکن ہم بھول چکے ہیں تربیت کہتے کسے ہیں؟ کہ اعلیٰ تعلیم دلوانا، انگلش میڈیم میں پڑھانا یہ تربیت ہے؟ میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں لاہور میں بھی اور یہاں پر بھی جن کی عمریں 14 15 سال ہو چکی ہے لیکن ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، صحیح طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کیا ہم سے اللہ پوچھے گا نہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والد ہے، بڑا بھائی ہے، دادا ہے، سربراہ ہے گھر کا، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نے اپنی اولاد کو اچھا کھانا دیا، اچھے کپڑے دیے، ان کی ضروریات کو پورا دیا، اچھا مکان دیا، اچھی رہائش دی، کیا تو نے ان کو اچھی تعلیم بھی دی؟ یاد رکھیے گا انگلش پڑھنا اچھی تعلیم نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، قیامت تک میرے آقا و مولا نے بہترین ہونے کا معیار بتا دیا، بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا ہے۔
قرآن سیکھنے والا ہے اور قرآن سکھانے والا ہے۔ میں باقی دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں کرتا، الحمدللہ میں خود پڑھا ہوں، لیکن اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو کم از کم اتنا دین حاصل کرنا چاہیے کہ یا جب میرے ماں باپ فوت ہو جائیں، میرے عزیز و اقارب فوت ہو جائیں، تو میں شرعی طور پر آگے کھڑا ہو کے ان کی نماز جنازہ ادا جو ہے نا پڑھا سکوں۔ سمجھے؟ یہ نہیں کہ داڑھی منڈا اور آگے کھڑا ہو کے جو ہے نا پیچھے علماء کھڑے ہوں، شیوخ کھڑے ہوں، جو ہے نا بزرگ کھڑے ہوں اور داڑھی منڈا ضد کر جی میں میرے والد میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں شرعی طور پر جو ہے نا اگر تقاضے پورے ہوں تو اولاد اس قابل ہونی چاہیے کہ آگے کھڑے ہو کر اپنے والد کا، والدہ کا، بھائی کا، اپنے عزیز کا نماز جنازہ پڑھائے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اولاد یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور مفتی صاحب کے والد صاحب کے لیے میں کہتا ہوں بہترین صدقہ جاریہ ان کی اولاد مفتی علی اصغر صاحب ہیں۔ یہ ان کے والد صاحب کا ایک بہترین کمال ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، جب قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہم موجود تھے آپ کے علاقے میں، پنڈی گیب نکا کلاں آپ کے گاؤں کا نام ہے، وہاں پر ہم موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے علماء نے تقریریں کی کہ آپ کے والد صاحب کی بڑی قسمت اور بڑا آپ کا اعزاز کہ خادم حسین جیسا آپ کا بیٹا ہے۔ لیکن جب باری آئی قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کی، انہوں نے فرمایا میں نے سب کی تقریریں سنی ہیں، لیکن میری تقریر سب سے مختلف ہے، وہ اس لیے کہ کمال خادم حسین رضوی کا تب ہوگا جب اس نے اپنی اولاد کو دین اسلام پڑھایا۔ یہ کمال ان کے والد صاحب کا ہے کہ یار اتنی غربت کے اندر اور اتنی جو ہے نا تنگ دستی کے اندر، اتنے پسماندہ علاقے میں رہ کر اپنے بیٹے کو دنیا کی طرف نہیں لگایا، پیسے کمانے کی طرف نہیں لگایا، اس کی ضروریات کو پورا کر کے اس کو دین پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ آج ان کا بیٹا امیر المجاہدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹے کا کمال ضرور ہے لیکن یہ اصل کمال اس کے والد صاحب کا ہے۔ تو مفتی صاحب کا جہاں پر اتنا نام ہے الحمدللہ میرپور کے اندر اور بیرون ممالک میں بھی ان کی جو اتنی خدمات ہیں، یہ ان کا کمال بھی ضرور ہے، لیکن یہ سارا کریڈٹ مفتی صاحب کے والد صاحب کو جاتا ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور رب کائنات ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔